شیطان نے چپے چپے تو سجدہ کیتا ہے، لیکن چپا پورا ہوئی تو قادری پانچ ہوئی تو حسینی کوئی دوری نہیں۔ اور میرا جملہ سننا تو اتنا اچھا قادری صاحب کا سنے ہیں، میں سوچنا حسینی کا اتنا اچھا سنوں گے انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں نبی کی جگہ پہ شہادت کے لیے وہی ضروری تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ اور میں مناظرہ نہیں، چیلنج نہیں، قرآن لے کر ترلا پہ کرنا۔ اگر لوگوں تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو، تو شیعوں کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ محمد کے بعد ہدایت بھی وہی دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ مولا جی تو جزائے خیر، کیا بات، آباد رہو جی، شاد رہو، باہر دے دوستوں تک بھی گل پہنچ گئی، مولا تو جزائے خیر۔ طہارت وجودی اور طہارت نفسی۔ نبی کی اطاعت وجود کو بھی پاک کرتی ہے، نبی کی اطاعت باطن کو، نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ پہلے میں وجودی طہارت کی گل کر لگا، اور خدا کی قسم یہ خاندان وہ ہے جن کے وجود جیسا کسی کا وجود نہیں، جن کے نفس جیسا کسی کا نفس نہیں، سبحان اللہ، جن کے وجود سے ہمارا وجود نہیں ملتا، ان کے نفس سے ہمارا نفس کیسے ملے گا؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ فرقان، آیت مجیدہ کا نمبر جناب 48، خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم نے اتارا ہے پانی کو تاکہ وہ تمہیں طہارت دے، ہم نے پانی کو نازل کیا ہے کس لیے؟ طہورا، تاکہ تمہیں طہارت دی جائے۔ یہ دا مطلب ہے نازل ہونے والے ہی طہارت دیتے ہیں۔ کمال ہے، یہاں سر اٹھا رہا، بہت شکریہ عزیزہ نے گرامی تر، آسمان سے اللہ نے پانی کو نازل کیا ہے۔ ایسے پانی اللہ زمین چوں ہی کٹے، چشمے سے پانی نہیں ہوئے، زمین جو آؤں چشمہ، لیکن اللہ نے جدو طہارت کا ذکر کیا تھا، پھر نزول کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے نازل کے جاؤں، ہم نے نازل کیا ہے پانی کو، حالانکہ پانی چشمے سے بھی نکلتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پانی نازل کیا ہے، نازل کیا وہ تمہاری طہارت کے لیے ہے۔ اگے خالق کائنات نے عجیب کر کی تھی، ایک مطلب پانی پاک ہے، اور صرف طاہر نہیں مطہر، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ دودھ پاک ہے، وہ پیتا جا سکتا ہے، وہ دینا وضو نہیں ہوتا۔ دودھ پاک ہے، وہ دینا غسل نہیں ہوتا، غسل پانی نہ ہوتا، کیونکہ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں۔ پانی طاہر بھی ہے، پاک صرف وہ کرتے ہیں جو طاہر بھی ہوتے ہیں، مطہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم نے پانی کو نازل کیا، بڑا اچھا سوال ہے، ہم نے پانی کو نازل کیا تاکہ لوگوں تمہیں پاک کیا جائے۔ میں کیا اچھا جی یہ سانو پاک کرنے واسطے پانی بھیجا جائے؟ ہاں، سانو بنایا کرنا جائے۔ سورہ مبارکہ پھر فرقان، خالق فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، بشر پیدا بھی پانی سے ہوا، یہ بندے نو صرف سمجھ آئی بشر کا دینا پیدا ہوتا، پانی پاک کا دینا ہوتا۔ سورہ مبارکہ دہر دیکھا
کھار کے کائنات نے والا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ میں کہا اللہ بیٹیاں بھی قرآن سن رہی ہیں، فرمایا سنیں۔ میں کہا ماما سنی ہے، فرمایا سنیں۔ میری ہمشیرہ بھی پڑھ دی، فرمایا پڑھے۔ تو میں کیا پڑھے تھے اسی تک ہی ہولے نہ سن، یہ ضروری سی کہ قرآن ہی دسے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے اور گندے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ فرمایا بڑا باحیا بننا تو بڑی تن شرم بھی ہوتی ہے، پہنا پڑھتی ہیں، تیاں پڑھتی ہیں، ماما پڑھتی ہیں، تو پڑھن قرآن یہ ہدایت ہے۔ تو میں کیسے نطفے گندے قطرے کا ذکر کیوں ضرور کرنا سی؟ اللہ فرمایا جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نہ کہ تمہاری حیثیت کیا جتنا کبر لوگوں میں آ چکا ہے، اور جو کچھ انسان اپنے آپ کو شکریہ 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 جو انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے، میں اس کو حقیقت سے آگاہ نہ کروں۔ میں نے تجھے ایک پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا، جو کپڑے سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے بندے اپنے آپ کو تو پہچانے، گندے قطرے سے پیدا ہونے والے یطہرکم تطہیرا پہ بحث کرتے ہیں۔ مولا کائنات والے جزا ہے راضیاں مولا تو جزا دے آباد شاہ شکریہ کرنا شکریہ شکریہ بہت شکریہ آخر تک بندے میں حق یا یہ ہم قرآن نہیں میرے اشرا محرم تو بات سوچنا کہ ایک مجلس سے کتنا قرآن پڑھے گا الحمدللہ اور کتنی آیتیں تو سا فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے، اور تمہیں پیدا بھی ہم نے پانی سے کیا اور پانی بھی گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ مطلب ہے جس قطرے سے ہم پیدا ہوئے وہ بھی پانی اور جیسے پاک ہوتے ہیں۔ یار ہم آدھا لفظ موجود ہے کہ ہم آئے میں بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہیں 5 منٹ پہلے میری گفتگو میں پہنچ جاتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہتے ہم پیدا کس شے سے ہوئے ہیں۔ بندے تھوڑے بولے نے میں باقی تو سارے درختہ نہ لگے صدقہ جاواں تھوڑے اقرار تو صدقہ جی احسان صاحب اسی پانی تو پیدا ہویا تو پانی نہیں ایسا جڑا گندا ہے، اس گندے پانی کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی ہی نازل کیا۔ رکھ مولوی میرے انگو قرآن دے ہاتھ ہے جس سے پیدا ہوئے وہ بھی پانی اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ رکھ قرآن دے ہاتھ دے دس یہ دونوں پانی برابر ہے۔ چکوان جس سے پیدا سبحان 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 جس سے ہم خالق ہوئے وہ بھی پانی اور اس کا خالق بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ، اور جس سے ہم پاک ہوتے ہیں وہ بھی پانی اور اس کا خالق بھی اللہ۔ خالق بھی ایک ہے وہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، رکھنا قرآن کے ہاتھ برابر ہے۔ جس سے ہم خلق ہوئے وہ پانی اور ہے، جو ہمیں پاک کرتا ہے وہ پانی اور ہے، وہ بھی پانی یہ بھی پانی وہ اور ہے یہ اور ہے۔ اب زندگی میں بکواس نہ کرنا، اگر رسول کہے میں تم جیسا بشر ہوں، جس طرح پانی برابر نہیں بشریت بھی برابر۔ راضی ہو گیا لوگ قرآن کی قسم بکواس کرتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، آل محمد کا خالق بھی اللہ ہے۔ کس نے کہا کہ آل
بعد اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ آل محمد کا بھی اللہ خالق ہے اور میرے تیرے جیسے کا بھی اللہ خالق ہے۔ باسا تو سمجھ لے، آج کے بعد منہ بند رکھنا، جتنا نازل ہونے والے پانی میں اور نطفے میں فرق ہے، اتنا آل محمد میں اور بشروں میں فرق ہے۔ مولا تو مجھے سائیں۔ واہ واہ واہ، بابا جی تھوڑی دعا سنو گی، بابا جی تھوڑی دعا۔ مولا کائنات اور مجھے سائیں۔ ہاں پلید پانی اور ہے، پاک کرنے والا پانی اور ہے۔ میرا خیال ہے میں اس پانی کا ذکر قرآن جو کرتے ہیں تو ایک گل دسا، جس اپنا پانی پاک کرنا ہے وہ ذرا قرآن پڑھے۔ میں کہ اللہ یہ کہاں کہاں سے پانی ملتا ہے؟ فرمایا جہاں ہم پانی بہا دیتے ہیں وہیں سے پاکیزگی ملتی ہے۔ نہر پہ آؤ وضو کرو، دریا پہ آؤ وضو کرو، نلکے سے پانی نکلے اسے طہارت کرو۔ یہی تو ہم نے نازل کیا ہے، نازل کیا ہے۔ پلید پانی اور ہے، پاک پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے سیب رکھ کے، اگے امرود رکھ کے، اگے کھجورہ رکھ کے، تربوز کٹ کے کہنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ بات اور ہے۔ آؤ ہم اس پانی کا ذکر قرآن سے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین، ہم نے تو دریا بہائے، ہم نے تو سمندروں کو حرکت دی، یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں۔ دو دریا ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں۔ جب دو دریا آپس میں حضرات مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتا ہے۔ یار دو دریا کے لڑ جائیں اگو تو ایک ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مل بھی رہے ہیں، یہ دو بھی رہتے ہیں۔ اگر پانی کے دریا ہوتے تو مل جاتے تو ایک ہو جاتے۔ فرمایا مل رہے ہیں لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک لطیف پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے۔ درمیان میں ایک پردہ ہے، ادھر ایک دریا طہارت ہے، ادھر دوسرا پانی ہے جو پاک کرتا ہے، یہ پاک کرتے ہیں۔ درمیان میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہاں لگ بھی رہے ہیں، درمیان میں پردہ بھی ہے۔ پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے کبھی موتی نکل آتا ہے، ان دریاؤں سے کبھی اظہار مرجان ہوتا ہے، کبھی موتی آتا ہے، ان سے کبھی مرجان آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بندے لگے ٹانگ ٹوئیاں مارن، آئیں بائیں شائیں کریں، کسی آکھیا میٹھے پانی کے دریا ہے، کسی آکھیا کڑوے پانی کے دریا ہے، کسی آکھیا کھاری پانی کے دریا ہے۔ اس بندے دی جُتی لبے تے قید میں انہی جُتی دی بنواواں، جس صادق کو پوچھیا اے دریا کیڑے نے؟ صدقے جاواں گی، صادق امام کو پوچھیا کہ یہ دریا کون کون سے ہیں؟ تفسیر نور الثقلین میرے امام نے یحییٰ بن عطار سے روایت ہے، کہنے لگے میرے امام سے یہ دو دریا کون سے ہیں جو ملتے بھی ہیں، پردے کی وجہ سے تجاوز نہیں کرتے؟ موتی کون ہے؟ مرجان کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ صادق نے زبان صدق سے کہا، نہ کھاری نہ میٹھے نہ پھیکے، یہ دو دریا، ایک میری جد علی ہے، دوسری میری جدہ فاطمہ ہے، جو درمیان میں پردہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، موتی حسن ہے، مرجان حسین۔
اللہ دریا دی مثال کہیں دیتی وضو کرو غسل کرو کسی عالم نے پوچھنا میں تو مسکین اگر کتا دریا چھڑتا آ رہا ہو پھر تو غسل نہیں کرتے آپ ان کے پھر بھی ہوتے کتا دریا چھڑتا ہے نا جو جا رہے ہیں پھر وضو وہاں دن ہو جاتے صدقے جائیں جنہیں علماء کے قریب تر میں ہو جاتے پوچھا میں آدمی دین کہ سامنے کتا بے کے سامنے ہوں بندہ منہ چ پانی پینا ایڈی محکم دلیل دیتی جی میں تو مینو آخیا نا اتوں اچھی دلیل کوئی پانی کا مطلب میں عالم دین اتار دے رہا وہ فرما دیں کہ تو پہلے یہ بتا کتے کی پلیتی زیادہ ہے یا دریا کی طہارت ہے ہائے 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 وہ فرماتے ہیں کتا جتنا بھی پلید ہو اس کی پلیتی دریا پہ حاوی نہیں ہوتی دریا کی طہارت کتے پہ حاوی ہوتی ہے علی و زہرا دو طہارت کے دریا ہیں انہی کی وجہ سے لطف پاک ہو ہائے ہائے مولا بانو جزائے خیر عطا فرمائے یہ دو دریا ہیں یہ دریائے طہارت ہیں اگر کتا جدو تک دریا وچ رہے تو وضو بھی کر تو غسل بھی کر کیونکہ کتے دے پلیتی تھوڑی دریا دی طہارت اب بھائی کیا بات ہے زیادہ ہے میں کہا جی پھر کی کرنا ہے فرمایا اگر وہ کتا زندہ ہوئے تردہ تردہ پار آ جائے پار اگر وہ دریا کو چھٹ کے پار آوے نا پھر وہ دیا چھٹا بھی پلید نے کوئی نہیں تو سا سنیا کتا بھی پلید ہے چھٹا بھی پلید ہے پھر وہ دی ایک چھٹ پہ گئے ایک چھٹ کپڑے پلید ہو ایک چھٹ میں کیا بچ سارا پہ پھرتا سی بچ اے صدقے جاما پہنچے والے صدقے بچ سارا پہ پھرتا سی تو بچے گروڑیاں کرتا تو بچے پیر مارتا تو بچے منہ تو پانی کٹ کٹ باہر سٹتا وہ تو کک میں نہیں سی تے باہر نکل گیا تیری چھٹ تو نہیں بچنا ہے اے ایڈا وزنی جملہ ہے میں آپ ہی قربان ہو جاؤں فرماندے نے دراصل یہ اس کو چھوڑ گیا ہے جو پاک کرتا ہے یہ اس دریا کو چھوڑ گیا ہے جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے اگر کتے جیسا پلید بھی ان کی محبت کے اندر رہے تو کوئی خطرہ نہیں جو ان کو چھوڑ جائے وہ دی چھٹ چھٹ پلیدی صدقے جاؤں ہاں مولا بھائی دونوں جزائے خیر شکریہ بابا پاک ہونے والا پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی اور ہے سر تو لے کے پیرا تک اور پہ کمتا سی کہ میرے جیسا پلید بھی پاک ہو سکتا ہے شبیر فرماتے نے سینے نہ لگ تو دریا کے اندر آ گیا صدقے جاواں مولا بانو جزائے خیر سبحان اللہ اور میں سمجھنا کہ اگر طہارت جسمی جناب کا ذہن چاہیے یہ وقت موقع ہے لیکن میں طہارت نفسی کا ایک جملہ عرض کرتا طہارت نفسی واسطے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم بھی کہتے ہیں سورہ مبارکہ نجم خالق کائنات نے آواز دی اللہ فرماتا ہے ہوا اعلم بکم اللہ تمہیں خوب جانتا ہے اللہ تمہیں خوب جانتا ہے اچھا کدوں اللہ فرماتا ہے ان انشاءکم من الارض جب تم زمین پہ اترے تھے اس وقت سے میں تمہیں جانتا یہ مطلب زمین پہ اترنے تو پہلا نہیں جانتا آگے جو کرنے اٹھے خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ أَنْتُمْ أَجِلَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں کیا میں تے مجلس سے بحث نہیں کر سکتا پانی دے قطرے تو بچہ حالت جنین چاہتا وہ ماں دے پیٹ حالت جنین اللہ فرماتا حالت جنین کے مسافر ہو ماں کے پیٹوں سے میں تمہیں جانتا اچھا ہوں گل وضو دی نہیں ہوں گل غسل دی نہیں ہوں گل طہارت جسمانی دی نہیں خدا دی قسم اللہ فرماتا میں تو اس قطرے تو نہیں جاننا
ماں دے پیٹ جڑی حالت سی اتوں بھی جان اگے اللہ نے بڑی کمال کر چھڑک کے کی ہے فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم اب میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے میرے سامنے دعویٰ کرتے ہو وضو کر کر کے دکھاتے ہو مجھے غسل کر کر کے کہتے ہو کہ ہم پاک ہیں میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ تمہارے نفس پاک ہیں خبردار تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے وَيُزَكِّي ہے جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے حضرات جس طرح پانی برابر نہیں اس طرح نفس بھی برابر نہیں پاک ہونے والا پانی اور ہے مدد کریا کرو پاک کرنے والا پانی پاک ہونے والا نفس اور ہے پاک کرنے والا نفس اور ہے میں اتنی سادہ گل نہ کرنا بچہ بھی سمجھ جائے یہ مطلب دنیا میں جتنے نفس ہیں وہ سارے پاک ہونے والے ہیں اور نفس پیغمبر پاک کرنے والا ہے یہ مطلب پوری دنیا پاک ہوتی ہے نبی کی اطاعت سے اور نبی پاک کرتے ہیں پوری کائنات کے نفس نبی کے نفس کی برابری نہیں سواد نہیں آیا کوئی پھر چال کے پوری دنیا کے نفس یار پانی جڑا قطرہ ہے گندا اس پانی کے برابر ہے جڑا پاک کرنا نہیں تے جڑا نفس پاک ہونے قابل ہے وہ دے برابر ہے جڑا پاک کرے نہیں یہ مطلب ہے رسول اللہ کے نفس برابر کوئی نفس نہیں پھر لوگوں تمہیں قرآن کی عظمت کا واسطہ علی کی برابری کی کوشش بھی نہ کرنا محمد نے مبالغے میں کہا تھا انفسنا و انفسکم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو میں تے دلائل ہی دینے کیا بات ہے میں نہیں کرا میں تے صرف دلائل ہی دینے ایک اور آیت سن اللہ فرماتا ہے اَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جنت نعیم یہ بندے لالچ کرتے ہیں کہ ہم جنت نعیم میں داخل ہو جائیں گے جنت جانتے ہیں جنت سیب جنت امرود جنت بیر جنت نہر دودھ دیاں تے شہد دیاں تے شراب دیاں راڑاں پیاں بندیاں نے نہ بندیاں دیاں جنت جانا میں کیا اللہ پاک نمازہ پڑھنے ہیں روزے پہ رکھنے ہیں حج پہ کرنے ہیں کوشش پہ کرنے ہیں تے جنت تو سن کدے واسطے بنائی اللہ فرماتا ہے جنت جان دی اے میں کوشش کر رہی میں کیا ہویا کہ اللہ فرماتا ہے کلا کبھی بھی نہ کیوں اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے یہ جانتے نہیں ہیں میرا موضوع سن رہے ہونے سارے بندے یہ جانتے نہیں ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں وہ نہ صرف وضو نہیں کر سکتے ہیں شاید تبدیل نہیں کر سکتے ایسے یار مسد سے کر سکتے ہیں کہ جیسے میٹیریل نال بڑے ہیں انہوں تو نہیں نہ بدل سکتے جنہوں ساری کائنات گھبرا گئی ہے آئے ہائے تیرے رحم کو سکے پھر اللہ نے جنہیں ترس آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قسم کھاتا ہے رب مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرنا إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا ہم خیر میں بدلنے پر بھی قادر ہیں ہم پلیتی کو پاک کر سکتے ہیں ہم خبائث کو طہارت میں تبدیل تواڈی کیا بات ہے کر سکتے ہیں جڑا میرا موضوع سن رہے ہیں انہیں دوستہ تک میں سورہ مبارکہ فتح دیے قائد رجیدہ پڑھیں میں کیا اللہ بڑے تھے اسی بڑے پلید قطرے نانا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ویلے انہوں تو پاک کر دیں اگر جنت سے نہ پاک نہیں نہ جانے جنت ہاں نطفے جیسی پلید شے کو اگر کوئی تو شے ہے
جتنی جنت آسان کی تھی کوئی بہت ہی بے وقوف ہے جڑا جنت چ نہ جا سکتا کل میں وہ جنت ہی وہ آسانی پیش کروں گا شاید بچیاں پہلے زندگی چ نہ سنی کل میں آسانی پیش کروں ہے اطاعت رسول ہے اطاعت رسول اطاعت رسول کے اندر ایک کام ہے اللہ نے اخیر لائٹ کر کے بندیاں تک دیتا ہے کہ تسی اے بھی نہیں کر سکتے جے اے نہیں کر سکتے تو بس پھر جہنم میں جاؤ گے وہ میں کل درس کروں گا اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول ایک باری رسول تے درود پڑھو صلو علیہ وسلموا حضرات درود پڑھو اور جس پر پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے حضرات اگر درود رسول پہ رک جاتا تو اطاعت بھی صرف رسول کی ہوتی اور اطاعت کرنا رسول پہ رکا نہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد درود ہے محمد پر اور محمد کی رکھ قرآن دے ہاتھ دے دس حسین آل میں ہے یا نہیں ہے جلدی جلدی صدقہ جاؤں یہ